آیت 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ روح کیا ہے؟ روح کا لفظ ہے قرآن مجید میں وحی الہی کے لیے استعمال ہوا ہے، انسانی بدن میں جو روح ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن مجید میں جبریل علیہ السلام کے لیے بھی روح القدس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ مدینے میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیتوں کی جانب گئے تو وہاں پہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا امر ہے، رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا۔ علوم دراصل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ مادی چیزوں کا علم جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو علم و تجربوں کے سے جان سکتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے گا غیر مادی چیزوں کا علم جو حواس خمسہ سے انسان کے باہر ہوتے ہیں گے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری ریچ سے ہماری باہر ہیں، بالکل بیونڈ آر کنٹرول، ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں گے۔ تو یہاں پہ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں بتایا بھی جائے، تمہیں سمجھایا بھی جائے تو تم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے بعض دفعہ بچے ہم سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن ایسے الفاظ نہیں ہوتے کہ جو بچوں کو سمجھایا جا سکے وہ بات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی بچے اس قابل ہی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں بڑے ہو کے تمہیں سمجھ آ جائے گا خود ہی۔ تو ہم کتنا بھی جاننے کی کوشش کریں ہم نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے جبریل علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، ان کو بھی روح القدس کہا گیا ہے، تو ان کی کس قدر ہیوج پرسنالٹی آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تھا تو وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے، مطلب آسمان پورا گھیرا ہوا تھا، اور صرف 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے گا۔ تو وہ کس طریقے سے پھر ٹریول کرتے تھے، کس طرح وہی لے کر آتے تھے، اور کس طرح روح آتی ہے کہ جسم میں نکلتی ہے، یہ سب سوال جو ہیں گے یہ ایک ایسی چیزوں سے متعلق ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گیا کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت لمیٹڈ اور محدود ہے، تم اس زندگی میں اس دنیا کی اپنی عقل کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کا سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں۔ تو بعض چیزیں، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں گے کہ جس میں انسان کا جانا انسان کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ان سب کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، کہ بس آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے اور ہم تصدیق کر دی، تو غیب کی باتیں ہیں یہ ساری۔ اس لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے 86 میں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی قرآن۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو واپس لے لیں، کاغذ سے بھی اور سینوں سے بھی۔ آپ خود سوچیں اگر دنیا قرآن سے خالی ہو جائے تو کس قدر اندھیرا ہو جائے، جیسے سورج ڈوبے اور دوبارہ کبھی نکلے ہی نہ۔ تو جس طرح پچھلی قوموں سے ان کی کتابیں چھین لی گئیں، اصلی حالت میں وہ برقرار نہ رہیں، اگر ہم چاہیں تو یہ قرآن بھی ہم آپ سے لے لیں واپس۔ تو یہ قرآن سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، مگر یہ تو رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رب کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، یعنی اس قرآن کا زندگی میں آنا رب کی رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ فضل کی بات کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دنیا میں بھی رفعنا لک ذکرک، آپ کا نام بلند کیا گیا، آپ کو تمام بنی آدم کا سردار بنایا گیا، آپ کو آخرت میں مقام محمود، حوض کوثر اور جنت میں وہ خاص مقام وسیلہ عطا فرمائے گا جس کسی کو عطا نہیں کیا گیا، اور سب سے بڑی دولت قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ تو 88 آیت میں فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر جمع ہو جائے تمام انسان اور تمام جنات، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ وہ اس قرآن کی مانند کوئی چیز لے آئیں تو نہیں لا سکتے وہ اس جیسی کوئی چیز۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ہو وہ ایک بعض ان میں سے بعض کے مددگار۔ ظہیرہ، ظہیر جو لفظ ہے نا، ظہر سے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، جانور کی پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی پشت پناہی کرنا، کسی کی مدد کرنا۔ اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو قرآن جیسا کوئی مل نہیں لا سکتے۔ قرآن کا لفظ جو ہے نا، آپ دیکھیں فعلان کے وزن پہ ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اگر کوئی آج کہے بھی دے کوئی کتاب کو جمع کر کے اور کہے کہ یہ قرآن ہے تو وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہو سکتی ہے جتنی قرآن پڑھا جاتا ہے اس دنیا میں،
بعض اوقات آتا ہے نا لوگ عجیب عجیب سی چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نیا قرآن بنا لیا گیا، اس کا نام فرقان رکھ دیا گیا، اور اس کو لوگوں کو شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس قرآن جیسا نہیں لا سکتا. ہم کس چیز کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں گے؟ لا علمی میں ہم شر پھیلا رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی چیز غلط چیز ہو جائے نا، تو غلط چیز کو دیکھ کر بھی یہ کہنا یہ دیکھو یہ دیکھو، ہر ایک کو دکھانا. تو کسی گڑھی ہوئی چیز کو طرف دوسروں کو دکھانا، یہ بھی اس غلط چیز کو پھیلانے میں آتا ہے گا. تو ہم لا علمی میں غلط چیز کو پھیلانے لگتے ہیں، پروموٹ کرنے لگتے ہیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گے اس جیسی کوئی چیز وہ لا ہی نہیں سکتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بتاتے ہیں کہ ہم پھیر کر، صرفنا یعنی واقعات کو مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے بدل کر لوگوں کے لیے لاتے ہیں اس قرآن میں. فی هذا القرآن من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، یعنی اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی گی لوگوں کے لیے. کون سی طرح کی؟ جو نصیحت اور ہدایت کے لیے ضروری تھی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر بیان کر دیا گا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار اور کفران نعمت ہی پر اڑے ہوئے ہیں. اکثریت کا حال کیا ہے کہ وہ ان مثالوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اپنے رب کو، خالق کو پہچاننے کے بجائے کفران نعمت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. ہدایت پر آنے کے بجائے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں گے. تو کس طرح سے انہیں شفا نصیب ہوگی؟